الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ والصلاة والسلام علی من بعث بالشریعۃ البیضاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ انشاءاللہ العزیز آج کا درس ہوگا انشاءاللہ العزیز صبر کے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے مومنو تم لوگ صبر سے کام لو اور صبر کرو، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ صبر کیا ہے؟ کوئی جب مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنا اور اپنے حدود سے باہر نہ نکل جانا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی الطاعات، پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات اور دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، اور تیسری قسم ہے صبر علی اقدار اللہ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو پریشانی اور مصیبتیں ہمارے لیے لکھ دیے ہیں ان پر صبر کرنا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبت ہے، کسی طرح کی بھی کوئی مصیبت، جانی، مالی، روحانی، مادی، کسی طرح سے کوئی بھی مصیبت ہو اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ مثلا کوئی لنگڑا ہو گیا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لولہا ہو گیا، کوئی اپاہج ہو گیا، کسی کو ہمیشہ کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی، تو ان چیزوں سے ہمیں صبر کرنے ہوگا۔ تو اسی طریقے سے صبر کی ایک قسم ہے صبر علی الطاعات، اطاعت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ نماز پڑھتے ہیں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد دور سے چل کر آتے ہیں اس پر تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں صبر سے کام لینے ہوگا۔ اسی طریقے الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کرنا، رک جانا، اس میں بھی پریشانی ہے۔ ہمیں چیک کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ کون سا کام میں گناہ ہے، کون سا کام میں ہلاکتی کی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ انسانوں اور مسلمانوں سن لو، میں تم لوگوں کو ضرور بضرور آزمائش اور ابتلا میں ڈالوں گا، کبھی کبھی خوف دے کر کے، ڈر پیدا کر کے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مالوں میں، نفسوں میں، پھل فروٹس میں، اناج اور غلہ میں کمی کر کے، لیکن بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو صبر سے کام لیں گے، ان مصیبتوں میں ڈٹے رہیں گے، اڑے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو کامیاب اور کامراں کریں گے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اگر ہم صبر کے ان تینوں قسموں میں پار کر گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو ہم بٹور لیے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ رب العالمین بلا حساب کتاب کے اجر ثواب دیں گے، کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے وَمَا جَزَاءُ الصَّبْرِ إِلَّا الْجَنَّةِ، صبر کا کوئی بدلہ جنت سے کم میں نہیں ہے۔
اگر کوئی صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاداش میں ان کو ہمیشہ کی جنت عطا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی مدت کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں اس کے اندر صبر سے کام لیں، گناہوں سے بچے رہیں، مصیبتوں میں صبر کریں، مصیبتوں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، اور جو مصیبت آئی ہیں ہمارے اوپر مختلف شکلوں میں اس پر ہم ڈٹے رہیں اور صبر سے کام لیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے صبر سے کام لیا اور اللہ سے اپنی مغفرت کرائی تو یہ پختہ امور میں سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پختہ امور میں کھرے اتریں اور اللہ رب العالمین کی جو چاہت ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ مومنو تم لوگ صبر سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین جو صبر کرے گا ان کا بدلہ جنت سے کم نہیں رکھا ہے، یا ان کا بلا حساب کتاب کی جنت دیں گے، اللہ رب اس کا بدلہ دیں گے۔ آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئی ہے، خواہ وہ مصیبت مادی ہو یا روحانی ہو یا مالوں میں کمی ہو، ہمارے والدین مر گئے، بھائی بہن مر گئے، یا بیوی بال بچے مر گئے، اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنے ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کا ہم کو پورا بدلہ دیں گے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اللہ رب العالمین سے صبر کرنے سے ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معیت اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ملے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کا ہو جانا یہ بہت بڑی بذات خود یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ ہو لیا اور رہا تو اس سے بڑی کامیابی اور کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم انسانوں کو اور مسلمانوں کو خصوصاً ابتلا اور آزمائش میں ڈالیں گے، مصیبت میں ڈالیں گے۔ کہنے کا میرا آج کے درس میں مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ مصیبت سے نہ گھبرائیں، پریشانی سے نہ گھبرائیں، آزمائش سے نہ گھبرائیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے اسی کو ہی مصیبت دیتا ہے، تو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین جان لے ہم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر سے کام لینے والے ہیں۔ صبر کے متعلق قرآن و حدیث میں بے شمار آیتیں ہیں، بہت ساری جگہوں میں اللہ رب العالمین نے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر صبر کی تلقین کیے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی آتا، اللہ ابو مالک الحارث بن عاصم الاشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی حاصل کرنا آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین پاک ہے، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کے درمیان کے بھر کر کے اللہ کی پاکی بیان کی جائے۔ اور یہ نماز میں روشنی ہے، اور صدقہ میں دلیل ہے، اور صبر میں روشنی ہے۔ صبر جو کرے گا ان کو ایک غیبی روشنی ملے گی، اور قرآن ہمارے لیے یا ہمارے خلاف حجت ہے۔
तमाम लोग अपने नफ्स को बेचने वाले हैं, तो उसको या तो आज़ाद करे या तो उसको हलाकत में डाले। तो इस तरीके से इस हदीस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सब्र एक रोशनी है। जो शख्स सब्र करना सीख ले तो कभी भी मायूस नहीं होगा, कभी भी जलील नहीं होगा, कभी भी नाकामा नामुराद नहीं होगा, बल्कि वो कामयाब और कामरा रहेगा और कामयाबी उसकी कदम चूमेगी। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अबू सईद साद बिन मालिक बिन सियाना खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कुछ लोग अंसार में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल के कुछ मांगे, तो आता हम तुमको दे दिए। तो मसालू फिर दोबारा मांगे, तो आता हम तो दे दिए, यहाँ तक कि आपके पास जितनी चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई। जब तमाम चीज़ें खत्म हो गई तो कहना चाहिए कि देखो मेरे पास कोई भी चीज़ ज़ख़ीरा बन के नहीं रहता है, जो भी मेरे पास आता है मैं उनको फ़ौरन खर्च कर डालता हूँ, और जो पाक दामनी को इख्तियार करेगा तो अल्लाह भी उसको पाक करेगा, और जो बेनियाजी को अपनाएगा अल्लाह ताला उसको बेनियाज कर देगा, और जो सब्र से काम लेगा अल्लाह ताला उसको भी सब्र की तौफीक दे देगी। और सब्र से बढ़कर कोई बड़ी नेमत और दुनिया आखिरत में नहीं है। अगर किसी ने सब्र करना सीख लिया तो उसको समझ जाना चाहिए कि मैं कामयाबी की आखिरी मंजिल को पहुंच गया। इसलिए कि आप भी छोटे हैं, जैसे कुछ बड़े होंगे वालिदैन से अलग होने की कोशिश करेंगे, बुलूगत की उम्र को पहुँचेंगे, आपकी अकल में पुख्तगी आने लगेंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घिर जाएंगी। इसलिए कि हदीसों में आता है इन्न अशद्दन्नास बलार अल अंबिया सुम्मल अमथल फल अमथल, कि बला मुसीबत के एतबार से सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन मुसीबतें नबियों पर आती है, उनके बाद जिनका ईमान जितना मजबूत होगा पुख्ता होगा उसी तरीके से उनकी आजमाइश भी उसी मेयार से होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स के पीछे शैतान लगा हुआ है, लगा दिए हैं, लगा हुआ है। जिनका ईमान जितना मजबूत होगा, जितना बड़ा मोमिन होगा, उसके बकदर उनके पीछे शैतान लग जाएगा, उनको बहकाने के लिए, सही रास्ते से हटाने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह हम दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। इसी तरीके से अब यहया सुहैब बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अजबन लिअम्रिल मोमिन इन्न अमरहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा ज़ालिका इल्ला लिअहदिन इल्ला लिलमोमिन इन असाबतहु सर्रा शकर फकान खैरन लहु व इन असाबतहु दर्रा सबर फकान खैरन लहु। अबू यहया सुहैब बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मोमिन का मामला अजीब है, हर मामले में इसकी भलाई है, दोनों हाथ में लड्डू है। हाँ कोई मुसीबत आए उस पर सब्र कर लिया तो उसके लिए भलाई है, कोई मुसीबत आई जजा फजा नहीं किया, मातम नहीं मनाया, गरीबान नहीं फाड़ा, कपड़ा नहीं फाड़ा, गाल नहीं नोचा, बल्कि सब्र से काम लिया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ा और सब्र से काम लिया कि ये मुसीबत आई है हमारा इम्तिहान लेने के लिए, हमारी आजमाइश के लिए। उसके बाद अगर उनको कोई नियामत मिलती है, मसलन कि कोई हाफिज बन गया, कोई मौलाना बन गया, कुल्लिया की शहादा, कुल्लिया का शहादा मिल गया, कोई नौकरी मिल गई, अच्छी लड़की मिल गई, शादी हो गई, अच्छी लड़की से शादी हो गई, मालदार बन गया, कोई भी नेमत दुनिया और आखिरत की मिल गई, कोई शादी किया बच्चा हो गया, किसी का लड़का हाफिज हो गया, कोई भी दुनिया में जो नेमत मिलती है उसमें इतराए नहीं, तकब्बुर ना करें। ये आपको दिए हैं आजमाइश के तौर पर, इसलिए आप इसको संजीदगी से ले और इतराए नहीं, तकब्बुर ना करें। इसलिए कि हदीसों में आता है
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جن کے دل میں رائے کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس لیے ہمیں تکبر سے بچنے ہوگا اور اترانے سے بچنے ہوگا۔ ہمیں اگر دنیا میں کوئی نعمت مل گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کروڑ پتی ارب پتی بنایا امتحان لینے کے لیے، کہ دیکھتا ہے اس کو مال دے کر کے کیا کرتا ہے، اس کو غریب کر کے کیا کرتا ہے، اس کو فقیر کر کے کیا کرتا ہے، اس کو بیماری دیتا ہوئے کیا کرتا اور کیا کہتا ہے۔ اس طریقے سے ان کو اس آزمائش میں ڈٹے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے خبر بھیجوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا بیٹا کی موت قریب ہے، اس لیے آپ ہمارے پاس ضرور آئیے، ہماری مصیبت میں شریک ہو جائیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میری بیٹی کو پیغام سلام پہنچا دو اور کہو اللہ کے لیے وہی چیز ہے جو لے لیا اور اللہ کے لیے وہی چیز ہے جو دیا، دونوں حالتوں میں اللہ ہی کی امانت ہے، وہ اگر لے لے یا دے دے دونوں حالتوں میں اللہ کی وہ امانت ہے، اور ہر چیز ایک وقت مقرر میں رہے گا اور ایک چیز رہے گی اور پھر وہ جائے گی، اس لیے تم صبر کرو اور نیکی کی نیت کرو۔ پھر انہوں نے دوبارہ قسم دے کر کہلا بھیجا کہ ابا جان آپ ضرور آئیں، ہماری مصیبت میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ وہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ بھی ہوتے ہیں، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور زید بن ثابت اور کچھ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس بچہ کو دیا جاتا ہے، اپنے گود میں لے لیتے ہیں اور ان کی نفس جو حرکت کر رہی ہیں تو دیکھ کر کے آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ نے تو رونے سے منع کیا تھا۔ تو آپ نے کہا سنو یہ رحمت ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں رحمت کو ڈال دیتا ہے۔ زور سے چلانا، بیان کہہ کر کے رونا یہ حرام ہے، لیکن کسی مصیبت میں میری والدہ میری امی مر گئی میں رو رہا ہوں، میرے والد مر گئے میں رو رہا ہوں، میرا چہیتا لڑکا مر گیا میں رو رہا ہوں، میری پیاری فرما بردار بیوی مر گئی میں رو رہا ہوں، تو رونے میں آنسو بہانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سنو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں رحمت کو ڈال دیتا ہے، جس کے چاہتا ڈال دیتا ہے، اس لیے رونے سے آنسو بہانے سے کوئی حرج نہیں ہے اسلام میں۔ البتہ اس میں حرج ہے جو بیان کہے، نوحہ کرے، ماتم کرے، سینہ پیٹے، گریبان پھاڑے، کپڑا پھاڑے، ایسا کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے آپ گزرتے ہیں اور وہ عورت ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں کسی رشتہ دار کے غم میں، تو آپ نے کہا کہ سنو اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس بڑھیا نے آپ کو نہیں پہچانا اور کہا کہ جاؤ 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 اپنے کام سے جاؤ، اگر میری مصیبت تمہارے پر ہوتی تب تم کو پتہ چلتا۔ اس عورت نے آپ کو پہچان نہیں پائی تو بعد میں ان کو کہا گیا کہ پگلی تم کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ ان کا کہ میں تو پہچان نہیں پایا۔ پھر وہ معذرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی تو آپ نے کسی دربان کو نہیں پایا، گیٹ مین کو نہیں پایا، چپراسی نہیں پایا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچان نہیں سکا تھا، آپ کو میں برا بھلا کہہ دیا۔ تو آپ نے کہا سنو صبر پہلی ہی مصیبت میں ہوتی ہے، بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی جب مصیبت آتی ہے
فوراً صبر سے کام لے، بعد میں تو آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبتوں میں صبر کرنا سیکھیں۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ما لعبد المومن عندی جزاء اذا قدرت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میرا مومن بندہ کو جب میں ان کا کوئی چہیتا، دنیا والوں میں چہیتا کوئی پیارا بیٹا بیٹی یا کوئی چہیتا آدمی چیز میں لے لیتا ہوں، پھر اس میں وہ نیکی کی نیت کرتی ہے، وہ شخص نیکی کا نیت کرتا ہے مومن، تو اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس میں اگر کوئی نعمت چھن جائے، کوئی لڑکا مر جائے، لڑکی مر جائے، ماں باپ کی وفات ہو جائے، تو صبر سے کام لیں اور کم سے کم روئیں، کم سے کم نوحہ تو بالکل ہی حرام ہے، رونے دھونے بھی کم سے کم کریں، صرف آنکھ سے آنسو جاری ہو تو ٹھیک ہے، روئیں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے سے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اسی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں، تو آپ نے بتلایا کہ یہ طاعون ایک بیماری ہے جو عذاب ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو بھیجتا تھا پہلے، تو اللہ رب العالمین اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا۔ طاعون کو، طاعون کی بیماری اللہ رب العالمین اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا۔ تو کوئی شخص اگر طاعون میں واقع ہو جائے اور ٹھہرا رہے اس کے شہر میں نیک نیتی سے، اور وہ جانتا ہو کہ اس کو نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تو اس کے لیے شہید کا درجہ ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ حفظ خانہ میں ہیں، کسی کو کورونا ہو گیا تو آپ بھاگیے نہیں، اگر قسمت میں ہے تو سب ہوگا، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے طاعون کی بیماری کسی گاؤں میں ہے، ہونے لگا ہے، تو آپ بلا وجہ دوسری جگہ سے اس گاؤں میں مت جائیے، لیکن اگر آپ کے گاؤں میں اور آپ اسی گاؤں میں موجود ہیں تو آپ بھاگیے نہیں، نہ آپ بھاگیے اور نہ دوسرا آدمی وہاں آئے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی طاعون کی بیماری یا کوئی بھی وبا، جب کوئی بیماری آتی ہے اور وہ صبر سے کام لیتا ہے اور اس پہ مر جاتا ہے تو وہ شہید ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب میں کسی بندے کے محبوب چیز، مثال کے طور پر آنکھ کو لے لیا، اس کو نابینا کر دیا، اندھا کر دیا، اور انہوں نے صبر سے کام لیا، تو میں ان کے بدلے میں ان کو جنت دوں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص بینا تھا، آنکھ والا تھا، دیکھتا تھا، سنتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بینائی چھین لی، نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، تو ماتم اور نوحہ نہیں کیا بلکہ صبر سے کام لیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہے ہیں، ابتلا میں ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں صبر سے کام لینے ہوگا، تو صبر سے کام لیا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کریں گے۔ اوسطہ منہم الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول کی طرف آپ بیان کر رہے تھے کسی نبیوں میں سے کسی نبی کے بارے میں، اور کہہ رہے تھے کہ ان کی قوم نے اس کو مارا اور لہو لہان کر دیا۔ وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، میں انہی کی وجہ سے آیا ہوں، انہی کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، ان کی جنت کو سنوار رہا ہوں، ان کو جہنم سے دور کر رہا ہوں، اور وہ مجھے کو مار رہے ہیں۔ تو ایسا نبی نے بھی صبر کیا۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے میں
ایسا بھی واقعہ پیش ہوا ہے کہ ایک آرا کو لایا جاتا اور ایک مسلمان اور مومن کے سر میں ڈال دیتا اور آہستہ آہستہ چیر کر کے 2 ٹکڑا کر دیتے، اور پھر بھی وہ مسلمان اور اسلام سے پھرتا نہیں اور کہتا کہ میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ چیر دیا جاتا، گڑھے میں اس کو دفنا دیا جاتا، لوہے کی کنگھی چلائی جاتی ان کے گوشت اور ہڈی کو الگ کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی وہ دین اسلام سے نہیں پھرتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں اور اس کو ٹٹولیں کہ لوہے کی کنگھی کی جاتی تھی، سر پر لوہے کا آرا چلا دیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ اور بعض نبی کہتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت، اس کے باوجود اپنے قوم کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، ہدایت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری قوم کو تو ہدایت دے، تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے، یہ لوگ جانتے نہیں اس وجہ سے میرے خلاف اس طرح کر رہے ہیں۔ اسی سے ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا اور کہتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا غفر الله بها من خطاياه۔ ایک مومن کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، جو کچھ بھی، یہاں تک کہ پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے جس سے ان کو تکلیف ہوتا ہو، تو اللہ رب العالمین تمام چیزوں کے بدلے میں اور عوض میں اللہ رب العالمین ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے درس یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے اور دنیا آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرے اور مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، صبر سے کام لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔